دل میں گھر ہو عشق مصطفی کا، وہ عورتیں کہ جن کے دل میں نبی کریم کا عشق گھر کر گیا ہو، خواتین جن کے دل میں گھر ہو عشق مصطفی کا، وہ غم کرتی نہیں والد کا، بیٹے کا، نہ بھائی کا، بے شک سبحان اللہ، غم نہیں کرتی۔ تو یہ عالم سپاہی ایسے، جب تلوار کی بات آئی تو کردار بدر کے میدان میں دیکھا آپ نے، اور اس کے بعد جب قیدی پکڑ لیے گئے اور مدینے لایا تو کردار بدل گیا۔ جنگ کے میدان میں کردار کچھ اور ہے، بے شک، اور جب پکڑ کر مدینے لے آئے ہیں تو قیدیوں کے ساتھ معاملات کچھ اور ہیں۔ جنگ کے میدان میں تلوار خون پینے کو تیار تھی، مگر اب یہ مدینہ مصطفیٰ میں محصور کر دیے گئے، یہ رسول اللہ کے حرم میں قیدی بنا کر لائے گئے ہیں۔ اب انہیں سوکھی روٹیاں نہیں کھلائی جائیں، اب انہیں سوکھی کھجوریں نہیں کھلائی جائیں، اب انہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھا جائے، اور اب ان کی رسیاں اتنی سخت نہیں کی جائیں گی کہ بدن پر نشان پڑ جائے۔ اب ان کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوگا، اب ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا، اور اب انتظار کریں گے سب کے رسول اللہ کیا حکم فرماتے ہیں۔ یہ کردار ہوتا ہے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا، اور ہر وقت سستی بھی نہیں ہوتی، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب جس کام کا جو وقت ہو وہ کرنا چاہیے۔ سچا مرید یہ ہوتا ہے کہ پیر کی نظروں کو پہچانے، اللہ، پیر کی نظروں کو پہچانے۔ صحابہ سے سچا مرید اس کائنات میں نہیں پیدا ہوا کوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیر سے زیادہ سچا پیر نہیں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کی عظمت۔ تو وہی ہمارے لیے مشعل راہ بن گئے۔ اب انہی کے نقش قدم میں چلو گے تو پھر راہ آسان ہوگی اور منزل مل جائے گی، اور انہی کی راہ پر چلانے کے لیے اللہ نے دنیا میں اولیاء کو پیدا کیا، صوفیاء فقراء کو پیدا کیا ہے، علماء محدثین مفسرین کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کے بندوں کو نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلاتے رہیں، راستہ دکھاتے رہیں، راستہ اجاگر کرتے رہیں۔ کہیں کوئی بات منغمس ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے، تو کوفہ کی سرزمین پر ابو حنیفہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مصر کی سرزمین پر کسی کی آنکھ قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتی تو حضرت امام شافعی جیسا پیدا ہوگا۔ اگر عراق کی سرزمین پر کسی کو اللہ کے دین پر چلنے میں دشواری ہو تو حضرت امام احمد بن حنبل جیسا امام پیدا ہوگا۔ اور حضرت مالک کا کیا کہنا، وہ تو جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں موجود ہیں، وہ زمین کا ہی کوئی کہنا نہیں، وہ زمین ہی سب سے بہتر ہے، تو مدینے کے ہیں۔ وہاں ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پیدا کیے اللہ نے؟ تاکہ یہ بندے اللہ کے بندوں کو صحابہ کے راستے دکھائیں اور ان کے نقش قدم پہ چلائیں۔ زمانہ آگے بڑھتا رہا، اللہ اس دنیا میں اپنے مخلصین بندوں کو پیدا کرتا رہا، اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ قیامت آنے سے پہلے دنیا سے اولیاء اللہ کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہر دور میں، ہر وقت میں اللہ کے بندوں کو راہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ بے شک، ہم نہ دیکھ پائے، ہم نہ تلاش کر سکیں، یہ ہماری کمی ہے، مگر ہوتے رہتے اور ہوتے رہیں گے۔ کوئی دور اس دنیا کا اللہ کے ولیوں سے، محبوبوں سے خالی نہیں۔ اب یہ لوگ آئے ہی اسی لیے، ان کی زندگی ہمارے سامنے۔ ظاہر سی بات ہے، میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ پیر کا، مرشد کا، رہنما کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کتابیں پڑھا دے، کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے کردار میں وہ سب چیزیں دکھا دے جو بخاری میں لکھی ہوئی، جو مسلم میں لکھی ہوئی ہے، جو شریعت میں لکھی ہوئی ہے، اپنے کردار سے دکھا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مثال دیکھ لیتے چلو، سلطان الہند عطائے رسول، غریب نواز، خواجہ خواجگاں، شاہ ہندوستان، حضرت سیدنا
سید معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اس ہندوستان میں تشریف لائے، لا کر تشریف لائے، اور کیسی جگہ لائے تشریف؟ پہاڑوں سے گرا ہوا ایک تپتا ہوا ریگستان اور ایک ظالم بادشاہ کی حکومت۔ تاریخ بہت کچھ بتاتی ہے مگر یہ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ غریب نواز کوئی لشکر لے کر آئے۔ لشکر نہیں لائے، فقراء کے ساتھ آئے، اپنے محبین اور مریدین کے ساتھ آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز نے کوئی کتاب نہیں لکھی، یہ بات میں کہتا ہوں، میں اکثر یہ بات کہہ دیتا ہوں، کوئی کتاب نہیں لکھی، تو کس کے لیے کتاب لکھتے؟ پرتھوی راج چوہان کے لیے؟ واہ 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 واہ، تفسیر اور حدیث کس کے لیے لکھتے؟ واہ واہ، آپ نے کتاب نہیں لکھی، آپ نے وہ سب چیزیں اپنے کردار میں دکھا دی جو لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھ پاتے۔ غریب نواز کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ گئے اور ایسا سمجھے کہ سمجھنے والا قطب الاقطاب بن جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شہنشاہ مہرولی بن جاتا، فرید الدین گنج شکر بنتا ہے، نظام الدین اولیاء بنتا ہے، علاء الدین صابر کلیری بنتا ہے۔ سمجھنے والے کیا کیا بن گئے؟ کیا پڑھ کے سمجھے؟ غریب نواز کو دیکھ کر سمجھے۔ تو پیر دکھاتا ہے، مرید دیکھتا ہے۔ سرکار صاحب الاقتدار مقتدر آقا جب حدیث پڑھاتے تھے شمائل ترمذی، تو جیسا پڑھاتے جاتے تھے ان کے شاگرد ان کی چہرے میں وہی جلوہ دیکھتے جاتے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دکھا بھی دیتا ہے اور سکھا بھی دیتا ہے۔ چاند کے بارے میں اگر آپ کو سمجھایا جائے کہ چاند کی جغرافی کیا ہے، احمد بھائی جغرافی میں، شعبہ جغرافی میں استاد ہیں، جغرافیہ میں علی گڑھ، سمجھا نہیں پائیں گے، آپ کو پوری رات نکل جائے گی کہ چاند ہے کیا۔ مگر کسی کسان سے پوچھو کہ چاند کیا ہے تو کہے گا وہ دیکھو وہ ہے چاند۔ سبحان اللہ، اچھا یہ چاند ہے، کتنی آسانی سے۔ اب کتابیں پڑھنے والے کتابوں میں تلاش رہے ہیں۔ غریب نواز نے دکھایا کہ سیرت مصطفیٰ دیکھنا ہے، پریشانی اور تنگی میں ایک مسلمان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے کتابوں میں نہ دیکھو، مجھے دیکھو کہ میں سبحان اللہ۔ تم چاہتے ہو کہ تم یہ دیکھو کہ معجزہ کیسے دکھایا، چاند کیسے شک ہوا، انگلیوں سے پانی کیسے نکلا، یہ دیکھنا چاہتے ہو، کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جاؤ انا ساگر کے پاس میرا کاسا لے کر اور کہو کہ غریب نواز نے بلایا ہے، سارے کا سارا انا ساگر اس پیالے میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں آیا کہ جب ان کا یہ معاملہ ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا کہ جن کے صدقے میں چاند اور سورج بنا، اجمیر بنا، انا ساگر تو دکھا بھی دیتے۔ تو پیر کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے نا کہ ہم ان کے پیچھے 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 کیوں ہو؟ ان کے پیچھے پڑ گئے یا پیچھے پڑ گئے ہو؟ پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ اب اس کو بھی سمجھتے تھے۔ آپ کو اجمیر شریف جانا ہو، کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب آپ کبھی گئے نہیں، اب آپ راستہ پوچھ رہے ہیں صوفی صاحب سے، احمد میاں سے کہ بھئی آپ کو اجمیر شریف جاتے رہتے ہیں، کیسے جائیں؟ انہوں نے بتایا، یہاں سے پین لیا، کاغذ پہ راستہ کھینچا کہ درگاہ سے نکلے تو ایسے چلے، پھر ادھر مڑے، پھر ادھر مڑے، ایسے ہوتے ہوتے آپ متھرا پہنچے، پھر وہاں سے بھرتپور پہنچے اور ایسے جے پور اور ایسے پہنچے نہیں پہنچے۔ وہیں دانش میاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایسا کرو، چلنا چاہتے ہو بس ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے بھائی واہ 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 واہ، میں تو اجمیر ہی جا رہا ہوں، بھائی واہ 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 واہ، میری گاڑی کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی لگاؤ اور یہ مت سوچنا کہاں موڑ رہی، جہاں موڑے وہاں تم بھی موڑنا، جہاں رکے وہاں تم بھی موڑنا، جہاں دوڑے وہاں تم بھی دوڑنا، جہاں رک جائے وہاں تم بھی رک جانا، جہاں ہلکی ہو گاڑی وہاں تمہاری بھی، جہاں میں اتروں وہاں تم بھی اترو، پھر جب میں سوار ہو جاؤں تم بھی سوار ہو جاؤ، پیچھے پیچھے چلتے رہو گے اجمیر پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیر کے پیچھے پیچھے اس لیے چلتے تاکہ جہاں وہ پہنچے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی پہنچ جائیں۔ وہ کہاں پہنچے گا؟ دیکھو ہندوستان کا اگر پیر ہے تو غریب نواز کے دامن تک پہنچے گا۔
اور پھر ان کے دامن سے نجف اشرف ہوتا ہوا مدینہ، بے شک سمجھ رہے کہ نہیں؟ غوث اعظم کے دامن تک پہنچے گا اور وہاں سے نجف اشرف ہوتا ہوا مدینہ، شیخ شہاب الدین سہروردی کے دامن میں پہنچے گا، پھر وہاں سے نجف اشرف ہوتا ہوا مدینہ پہنچے گا۔ تو جہاں شیخ پہنچے گا وہاں مرید پہنچے گا۔ اگر پیچھے چل رہا ہے اور اگر رک گیا، پیر آگے بڑھ گئے، اب راستہ کھو گیا کہ کہاں گئے۔ اور یقین مانو اس دور کے مرید کی ایسی قسمت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر کی خوشبو سونگتا ہوا پہنچ جائے۔ اللہ خوشبو تو آ رہی ہے پیر سے، اور جاننے والے جانتے ہیں، احساس کرنے والے احساس کرتے ہیں، خوشبو تو آ رہی ہے، اور ہماری ناک بند ہو چکی۔ تو ضروری یہ ہے کہ کم سے کم اتنا فاصلہ، بہت فاصلہ ہو جائے تو اتنا ہو کہ اگلی گاڑی کی لائٹیں دکھتی رہیں، پیچھے پیچھے چلنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہم تاجدار اہل سنت کے مرید ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارا بھی کردار یہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے وہ چلے، وہ صبح میں اٹھے ہم بھی صبح میں اٹھے، وہ مسجد میں آئے ہم بھی مسجد میں آئے، فجر کی ادا کی ہم بھی ادا کریں، اس کے بعد قرآن شریف پڑھا ہم بھی قرآن شریف پڑھیں، اسماء الحسنیٰ کا ورد کیا ہم بھی اس کا ورد کریں، پھر اس کے بعد ظہر کے انتظار میں رہے، ظہر کا وقت آیا ظہر ادا کی، اور فجر سے ظہر تک اپنے دوسرے کام کرتے رہے، حلال کام آپ بھی کرتے رہے۔ وہ مدرسے میں آستانے میں بیٹھ کر لوگوں کی فریاد سنتے رہے، کہانی سنتے رہے، غم سنتے رہے، افسانے سنتے رہے۔ آپ کے پاس اگر ایسا نہیں ہو، آپ تو اپنی روزی روٹی کمانے چلے جائیں۔ پھر ظہر کا وقت ہو تو پھر پیر مسجد میں تو مرید مسجد، عصر کا وقت ہو تو جب پیر مسجد میں تو مرید مسجد، سبحان اللہ، مغرب کا وقت ہو تو پیر مسجد میں تو مرید مسجد۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نمازیں آپ کو معلوم ہے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت احمد میاں رضولوی انہی کی اولاد میں فاروقی ہیں۔ بے شک ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم اپنے باغ میں کچھ کام کر رہے تھے، کچھ پانی دے رہے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے، اچانک خیال آیا کرے عصر کی جماعت نکل گئی، نماز نہیں نکلی، جماعت نکل گئی۔ جیسے ہی یہ خیال آیا کہ جماعت فوت ہو گئی، اپنے باغ کو اسی وقت غریبوں میں صدقہ کر دیا، اللہ، اور فرمایا کہ جس باغ کی وجہ سے میری جماعت نکل جائے ایسا باغ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ۔ آپ ذرا سوچیں، ایک مومن کی شان یہ ہے نمازوں کو لے کر، دین کو لے کر۔ شمس ماریرہ کا نعرہ ہم سوتے جاگتے لگاتے ہیں، مگر شمس ماریرہ کے دادا کی زندگی کو دیکھو، سیدنا شاہ آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادت کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا، پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، صوم و صلاۃ کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ آپ دائمی روزے دار تھے، روز روزہ۔ عید کے ان چند ایام میں کہ جن میں روزہ نہیں رکھا جاتا، ان دنوں میں صبح کو ایک پان کھا لیتے تھے اور باہر آ جاتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر ہو جائے کہ میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں، مگر آج عید کا دن ہے تو میرا روزہ نہیں ہے، میرے منہ میں پان ہے، بس کھانا ہو رہا ہے اتنا۔ کوئی آپ سمجھتے ہو کہ عید کے دن بہت پوری سوئیاں کر لی، پان کھا کے گھر میں آپ کے والد سے کہا گیا، آپ کے والد کون؟ سیدنا شاہ برکت اللہ، سبحان اللہ، ہندوستان میں قاسم فیضان بغداد، اور ایسے غوث والے کہ جس پر نظر ڈال دے وہ بھی غوث والا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے کہا گیا حضور صاحبزادے 3 سال سے اپنی بیوی سے بولے نہیں، کتنے؟ 3 سال سے توجہ نہیں ہے بیوی کی طرف۔ بلایا، پوچھا گیا، عرض کیا حضور جس دن شادی ہوئی تھی اس دن شادی کی تقریبات کی وجہ سے میری تہجد قضا ہو گئی، اللہ، اب تک اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ کیسا نفس کشی کا عالم تھا، کیا تقوی اور ورع کا عالم تھا۔
تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، مگر چونکہ وہ مرید ایسے پیر کے تھے کہ تہجد کے وقت پیر مسجد میں چلا جاتا تھا تو مرید بھی مسجد میں چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے پیر کے مرید، تو یہ ہوتی ہے ارادت اور بیعت۔ بیعت کرتے وقت پیر کیا کہتا ہے؟ توبہ کرتا ہوں میں سب گناہوں سے، تو آپ کہتے ہیں توبہ کرتا ہوں میں سب گناہوں سے، تمام بری باتوں سے، تو آپ کہتے ہیں تمام بری باتوں سے توبہ۔ یا اللہ توبہ قبول کر، توبہ پر قائم ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو، پیر جب توبہ کرا لیتا ہے تو دعا کرتا ہے اور آیت پڑھتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اور جب اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے تو پیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر، سبحان اب اللہ۔ اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ باب لانا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے باوجود ہم اٹھیں اور اپنی پھر پرانی روش پر آ جائیں تو پھر یہ کوئی بیعت ہے۔ تو تاجدار اہل سنت کے مریدوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلیں۔ ہمارے پیر و مرشد میں صبر و استقلال دیکھا ہے، ہم نے اپنے پیر و مرشد میں سخاوت و فیاضی بھی دیکھی ہے، ہم نے اپنے پیر و مرشد میں ایمان کی قوت بھی دیکھی ہے، ہم نے اپنے پیر و مرشد میں غوث اعظم کی محبت بھی دیکھی ہے، ہم نے اپنے پیر و مرشد میں شمس ماریرہ سے عقیدت بھی دیکھی ہے۔ تو ہم نے جو دیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ میرا پیغام ہے اس کورس میں آنے والوں کو کہ ہم تاجدار اہل سنت کے پیچھے پیچھے چلیں، جو وہ کرتے تھے وہی ہم کر رہے ہیں۔ یہی ایک مرید کے لیے اچھی بات ہوتی ہے، بہتر بات ہوتی ہے۔ اب جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دوں، ورنہ یہ ہوگا کہ عنوان کچھ بنایا اور باتیں کچھ کر دیں۔ یہ باتیں بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے عرض کی تاکہ یہ چیزیں ہم اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے پیر کا تعارف، جب ہمارے کردار کو کوئی دیکھے تو ہمارے پیر کا تعارف ہو جائے کہ ایسے ان کے پیر کیسے ہوں، ایسا ہمیں اپنا کردار بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات پر جم گئے، ڈٹ گئے، مضبوطی سے قائم ہو گئے۔ جب مضبوطی سے قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، مبارک ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہارے لیے اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے ایک مومن بندے کی شان ظاہر فرمائی۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، باقی پورے دین کو نہیں مانا، یہ مطلب نکالنا ہے اس کا زندگی ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے، الحاد ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پورے دین کو دل سے تسلیم کیا۔ اللہ ہمارا رب ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور آخری پیغمبر ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی آخر الزمان پر نازل کی گئی، اور تمام فرشتے برحق ہیں، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، جنت و دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، قضاء و قدر پر ہمارا ایمان ہے، روز قیامت پر ہمارا ایمان ہے۔ غرض یہ کہ تمام وہ باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کی سب پر ہم ایمان لائیں
اس کا مطلب ہے قالوا ربنا اللہ. تب جا کے یہ اس آیت کریمہ کی خوشخبری میں وہ لوگ شریک ہوں گے. صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب، یہودی بھی تو یہ کہتے، یہودی بھی یہی کہتے کہ اللہ ہمارا رب، اور بعض عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو کیا مطلب ہے کہ اب یہودی اور عیسائیوں پر فرشتے آئیں گے؟ یقین مانو فرشتے آئے، مگر کبھی بندر بنانے کے لیے آئے، کبھی سزائیں دینے کے لیے آئے، کبھی بستی الٹنے کے لیے آئے، کبھی جوؤں کا عذاب دینے کے لیے آئے، کبھی طوفان نوح میں سب کو بہانے کے لیے آئے تو ان پر بھی مگر خوشخبریاں لے کر نہیں آئے. صرف اللہ ہمارا رب ہے، باقی دین کو ہم نہیں مانیں، یہ گمراہی اور کفر ہے. اللہ ہمارا رب ہے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں دین میں پورے داخل ہو جاؤ، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. تو اب اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا قالوا ربنا اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، بلکہ دل سے تصدیق کر دی اس بات کی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس نے جو رسول بھیجا ہے وہ سچا ہے، اور وہ رسول جو خبر دیتا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. ایمان، اس سے مراد ہے ایمان، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہو گئے، ایمان لے آئے، نبی کریم کی تصدیق کر دی، ان سے محبت کر لی، ان کی ہر بات کو سچ مان لیا، وہ لوگ مراد ہیں. صرف اللہ کو رب ماننے والے نہیں، پورے دین اسلام کو ماننے والے. اب ماننے کے بعد اللہ فرماتا ہے جب مان لیا دل سے ثم استقاموا، سبحان اللہ، اب مان لیا، اب اس پر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، جم گئے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا، یقین مانو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ایمان تو لے آئے مگر دین پر ڈٹے نہیں، دین پر جمے نہیں، اور جو ایسے ہوں گے ان کے لیے آگے کی خوشخبری نہیں ہوگی. آگے کی خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے جو دین پر جم گئے ہیں، ڈٹ گئے. اب آپ دیکھیں اپنے پیر و مرشد کو، کیونکہ پیروں کے ذریعے ہی آپ کو دین کی سمجھ اور فہم ملے گا. آپ دیکھو اپنے پیر کی زندگی میں کہ یہ ایمان لائے، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، دین کو مانا، اسلام کو مانا، شریعت کو مانا، ثم استقاموا، اور اس پر ایسے ڈٹ گئے کہ جوان بیٹے کی شہادت ہوئی مگر شکوہ نہیں کیا. آپ سوچیں کہ یہ کیسا بڑا پہاڑ تھا جو تاجدار اہل سنت اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے. بیٹا بھی کون؟ لولا لنگڑا بیٹا نہیں تھا، بدصورت بیٹا نہیں تھا، کانا اندھا بیٹا نہیں تھا. اگر یہ کہا جائے کہ ہزاروں لاکھوں حسینوں میں ایک حسین، واہ 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 واہ، زندہ باد. جاہل اور کم علم بیٹا نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ لاکھوں عالموں کا عالم، غلط نہیں ہوگا. زندہ باد، حق ہے. بے زبان اور گونگا نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ہزاروں لاکھوں فائزین کا باعث، تو غلط نہیں ہوگا. بے شک. ہاتھ میں قلم تھاما، جب ہاتھ میں قلم تھاما تو سیف اللہ المسلول کی یاد تازہ ایسا بیٹا کہ جو صرف بدائیوں میں عقیدت کی بات نہیں کرتا تھا. ماریرا حاضر ہوا تو کہا کہ میں اپنا علم، اپنا تقوی، اپنی طہارت، اپنی بڑائی، اپنا فضل و کمال اور نسبت اور نام و نسب سب ماریرا کی سرحد کے باہر رکھ دیتا ہوں، باہر رکھ دیتا ہوں. اور کہا کہ میری حیثیت دنیا میں اس وجہ سے ہے کہ میں ماریرا کی چوکھٹ کو بے حیثیت ہو کے چومتا. سبحان اللہ. ایسا بیٹا، فخر خاندان بیٹا، حق ہے. اجداد کے نقش قدم پر چلتا ہوا بیٹا، بے شک. تشنگان علوم دینیا کو سیراب کرتا ہوا بیٹا، گمگشتہ راہ طریقت کی سمتیں ٹھیک کرتا ہوا بیٹا، بے شک. غوث اعظم کی غلامی کو اپنی پہچان بناتا ہوا بیٹا، غریب نواز کی سلطنت میں ان کو معین و مددگار مانتا ہوا بیٹا، آل احمد کی نگاہ الفت تجھ پہ ہر آن ہے، کیا ہونا ہے، یہ کہتا ہوا بیٹا کہ جو عالموں میں بیٹھے
تو نمایاں مقام پر نظر آئے، صوفیاء میں بیٹھے تو نمایاں نظر آئے، فقراء میں بیٹھے تو نمایاں نظر آئے، اور اگر اپنے شیخ کے مریدوں میں بیٹھ جائے تو نمایاں نظر آئے، اور دنیا کے شیوخ میں بیٹھ جائے تو نمایاں نظر آئے۔ سبحان اللہ، ایسا لائق فائق، نعرہ تکبیر، ایسا لائق فائق بیٹا، ایک سیکنڈ لگا بس، حافظ صاحب موجود تھے، جس سیٹ پر شیخ صاحب بیٹھے تھے اسی سیٹ پر جو پوری گاڑی کی ہوتی ہے، ایک طرف شیخ صاحب ایک طرف حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، ایک سیکنڈ لگا، میں اور حاجی اقبال پیچھے بیٹھے تھے، حضرت آگے بیٹھے، گولیاں چلی، ایک گولی شیخ صاحب پہ لگی اور شیخ صاحب حافظ صاحب کی گود میں جھکتے چلے اور بس معاملہ ختم۔ آپ سوچیں کہ یہاں تک پہنچانے میں اس قادری گلشن کے اس پھول کو یہاں تک پہنچانے میں مالی کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑا۔ جب فصل بہار اگ کر تیار ہو گئی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ ذرا سوچیں جی، آپ سوچیں کہ ایسا بیٹا شہید ہو گئے ایک سیکنڈ میں، اور شہید بھی کوئی گڑ گڑا کے معافیا مانگ کے اور روتے ہوئے نہیں کہ میری جان بخشو میری جان بخشو، ایسا کرتے ہوئے نہیں، حضرت امام نبوی کی 40 حدیث شریف کی کتاب پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ، حدیث پڑھتے ہوئے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا یا حضور یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے ابھی کچھ دیر میں اس کی موت ہو جائے گی، اس کا وقت آ گیا حضور، اس کی روح نکل جائے گی۔ آپ نے اس شخص کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، ابھی کچھ دیر کے بعد تم مر جاؤ، تمہاری روح نکال لی جائے گی۔ اس نے کہا حضور میں کیا کروں؟ فرمایا علم حاصل کرو۔ آپ سوچیں، فرمایا ابھی کچھ دیر کے بعد روح نکال لی جائے گی۔ مرید کہتا ہے حضور کیا کروں اب میں؟ فرمایا علم حاصل کرو۔ اس نے سنا علم حاصل کروں، فوراً قرآن کھول لیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کر رہے تھے اور روح پرواز کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب وقت آ گیا ہے، اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں کہ سرکار نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کہا، مگر اتنا ہم نے دیکھا کہ جب وقت آیا تو حدیث کی کتاب کھلی تھی۔ کل قیامت کے دن اگر موت کا فرشتہ مل جائے پوچھ لینا کہ اسے تو حق کی روح کس وقت نکالی۔ سبحان اللہ، حدیث پڑھتے ہوئے دیکھیے، ایسا بیٹا ایک سیکنڈ میں شہید۔ واپس آگے بتائیے بغداد شریف میں سپرد خاک کر کے ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، اور بغداد شریف میں جب شہید ہو گئے شیخ صاحب، میں حضرت اور حافظ صاحب اور حاجی اقبال جب واپس آئے وہاں سڑک سے، جب واپس بغداد شریف پہنچے تو میں نے درگاہ میں حاضر ہوئے تو میں نے جالی پکڑ کے ایک کیفیت تھی تو میں نے کہا حضور یہ کیا کروا دیا؟ پیر یہ بات سن رہا تھا، بغداد شریف سے باہر گئے تو مجھے بلا کر سمجھایا کہ خبردار ایسی بات ہرگز منہ سے نہ نکالنا، جاؤ درگاہ میں معافی مانگ کر آؤ۔ ایسی بات کیسے نکالنا؟ سبحان اللہ۔ اور اپنے وصال سے ایک دن پہلے فرمایا کہ میں غوث اعظم سے کہہ سکتا ہوں، تم بخود کی کیا کہہ دیں گے؟ مسکرا کے فرمایا، پہلے تو یہ پوچھا کہ دیکھو کیا میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ نہیں ندیم بھائی تھے، میں تھا، نہیں حضور آپ انور مولانا انور تھے۔ فرمایا کہ دیکھو مجھے، دیکھو کیا میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ مسکراہٹ چہرے پر۔ میں نے کہا نہیں بالکل خوف نہیں ہے۔ مسکرائے، فرمایا ڈر کیسے سکتا ہوں، میں شیر کا بچہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ موت سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ میں غوث پاک سے کہہ تو سکتا ہوں۔ کیا کہہ سکتے ہو حضور؟ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک آپ کی کرامت سنی ہے کہ مردے آپ زندہ کر دیتے ہیں، اب مجھے مرنے کے بعد زندہ کر کے دکھائی دے جاتے۔ مسکرائے، کہا مگر میں یہ کہوں گا نہیں، کہہ سکتا ہوں غوث پاک سے۔ آپ ذرا سوچیں، بات چھوڑو کہ مردہ ہو کے زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے، مگر
یہ بات کہنے کے لیے ایک مقام چاہیے، اس سے نیچے مقام کے آدمی کی حیثیت نہیں ہے حق ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے کہ کہہ تو سکتا ہوں مگر کہوں گا نہیں۔